السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عینک پہن کر، چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پوری اجازت ہے۔ عینک چشمہ پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اتار کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاتھ میں گھڑی پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اتار کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہنے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اتارنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کی اجازت ہے۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ کیا سونے سے پہلے چراغ اور آگ بجھانا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے چراغ کو گل کر دو۔ گل کا مطلب یہ بند کر دو، بجھا دو، اندھیرا کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں کہ شیطان جو ہے چھوٹے چوہے کی شکل میں آتا ہے اور چراغ کو کھینچ کے بستر کے قریب لے کے آتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے، پھر وہ آگ کپڑوں کو لگتی ہے، بستر کو لگتی ہے، پھر اس طریقے سے انسان کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان یہ عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ وغیرہ بجھا دیا کرو۔ اب آج کا زمانہ چراغ کا نہیں ہے، آج کا زمانہ جو ہے ٹیوب لائٹ اور یہ بلب وغیرہ کا ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کی لائٹیں اور جو ہے ٹیوب لائٹس وغیرہ بجھا دیں۔ ہاں جہاں جلانا ضروری ہے، جو آنے جانے کا راستہ ہے، ضرورت خانہ جو ہے بیت الخلاء وہاں جانا ہے تو وہاں کی جو ہے آن رکھیں، لائٹیں جلتی بھی رکھیں تاکہ رات میں اٹھ کے کوئی جانا چاہے تو اسے تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ باقی کمرے وغیرہ کی گل کر دیں، اندھیرا کر دیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک ایک لائٹ اور ایک ایک چراغ بجھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ چراغ بجھاتے ہوئے، لائٹ تو نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لائٹ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، رات میں خاص طور سے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ باورچی خانے میں کوئی برتن کو ڈھانکنا ہے اگر ڈھکن سے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکیں، کیونکہ رات میں بلائیں اترتی ہیں اور شیطانی لشکر پوری زمین پہ پھیلتا ہے۔ تو جو بسم اللہ پڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اس برتن کے قریب نہیں آئے گا، اس کمرے کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بسم اللہ پڑھیں رات کے ہر عمل میں۔ آخری جو عمل ہوتا ہے لائٹ بند کرنے کا یا برتن ڈھانکنے کا یا دروازہ لگانے کا، تو بسم اللہ پڑھیں۔ اس کی خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور جو بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے بسم اللہ پڑھنے کا، شیاطین بلائیں اور مصیبتیں لے کر ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول یور نفس، مائنڈ، ایموشن اینڈ تھاٹس، یعنی اپنے جو ہے نفس کو اور اپنی سوچ کو اور اسی طریقے سے اپنے جو جذبات ہیں بے حیائی والے، ان کو کیسے کنٹرول کریں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں نگاہ کے غلط استعمال سے، پہلی چیز۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود اللہ نے فرمایا قرآن میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے فرمائیے نگاہ نیچی رکھیں۔ مومنات سے بھی فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہوں کے غلط استعمال سے ہی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نگاہ تیر ہے، حدیث میں آیا، اس تیر کے ذریعے شیاطین دل کا شکار کرتے ہیں۔ نگاہ سے غلط چیز دیکھتے ہیں، دل میں اترتی ہے وہ گندگی، اب یہ نفس گندا ہوتا ہے، آدمی اس کے بعد سوچنے لگتا ہے، اس میں دماغ لگاتا ہے، تو اب یہ سوچ پھر جذبات یہ سب گندے ہونے شروع ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے یہ ساری چیزیں گندی کرنے والی۔ دوسری چیز ہے غلط صحبت، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط محفلوں میں لے جاتے ہیں، غلط مقام پر لے جاتے ہیں، وہاں جانے سے یہ نفس اور اسی طریقے سے یہ جذبات اور یہ ساری سوچ و فکر یہ سب گندی ہوتی ہے۔ تو اپنی نگاہ پر اور اپنے دوستوں کی مجلس پر کنٹرول کر لیں آپ، اور اس کی جگہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت دیں، صحیح اسلامی کتابیں آپ مطالعہ کریں۔ پھر دیکھیے آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ صفائی ہونی شروع ہوگی، دل و دماغ صاف ہوگا، سوچ و فکر صاف ہوگی، جذبات صاف ہوں گے، نفس کنٹرول میں آئے گا انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے ایسا پڑھتے ہی ایک دم سے نفس صاف ہو گیا، جذبات پاک ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے، کیا اللہ زنا کو معاف کریں گے؟ دیکھیے زنا کی ایک تو سزا ہے دنیا میں، اگر شادی شدہ مرد ہے تو رجم کیا جائے گا،
اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اگر کسی ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے جیسا کہ ہمارا ہندوستان ہے تو یہاں یہ سزائیں جاری نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب یہاں ایک ہی آپشن ہے، توبہ کریں، زانی بھی اور زانیہ بھی، مرد بھی اور عورت بھی، دونوں توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو لہذا توبہ کرنے کی کوشش کریں، بار بار توبہ کریں، اس وقت تک توبہ کریں کہ آپ کے دل میں یقین آ جائے کہ اللہ نے اب انشاءاللہ معاف کر دیا ہوگا، اس وقت تک آپ توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد کا آخری سوال ہے، 5واں سوال، کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ اور تلوار مشہور کیوں ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ صرف انہی کا مشہور تھوڑی ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، ان کی زرہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے مشہور جرنیل صحابہ تھے، ان سب کے جو ہتھیار ہیں اور اوزار ہیں جنگ کے، یہ سب مشہور ہیں، انہی میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ تنہا انہی کی مشہور ہے، سب کی، تمام بہادر صحابہ کی جو ہے یہ ساری چیزیں مشہور ہیں، اور بہت سارے عرب ممالک کے میوزیم وغیرہ میں محفوظ بھی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے لگایا، وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔